حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات سے یہاں سے بات شروع کرتے ہیں جی کہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دنیا اللہ، اللہ کے دوستوں اور اللہ کے دشمنوں تینوں کی دشمن ہے۔ اللہ کی دشمن ہے، اللہ کے دوستوں کی دشمن ہے، اور اللہ کے دشمنوں کی بھی دشمن ہے۔ اللہ کی دشمن اس طرح ہیں کہ اللہ کے بندوں کو حق کا راستے پہ چلنے نہیں دیتی اور رہزنی کرتی ہے، جیسے سلطان العارفین نے فرمایا تھا نا، کہر پوے تینوے رہزن دنیا جے تو حق دا راہ مرندی، بھٹکاتی ہے اور لوگوں کو اللہ تک نہیں جانے دیتی، اللہ کے بندوں کو۔ اللہ کے دوستوں کی اس لیے تو اس طرح دشمن ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہیں، ان کے سامنے پوری آرائش و زیبائش کے ساتھ آتی ہے، چہل پہل کے ساتھ، اور ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے، جو کہ کامیاب نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے دشمنوں کی اس لیے دشمن ہے کہ اس کو اس دنیا نے اپنے مکر و فریب میں پھنسا لی ہے اور ان کو اپنا محتاج کر دیا، اور ایسا محتاج کر لی ہے کہ وہ ان کو بالکل ان کے خطرناک انجام کی طرف لے گئی ہے۔ جب ہم سماعت سورہ رحمان کی بات کرتے ہیں تو جتنے بھی ہم لوگ سننے والے یا جنہوں نے سنی یا جو سنتے ہیں، ہم سب کے مسائل جو ہیں اس کا تعلق دنیا سے ہی ہے۔ یہ دنیا ہم ڈاکہ زنی کرتی، بندوں کو اس کی راہ پہ نہیں چلنے دیتی۔ یہ اس طرح کے ڈاکے مارتی ہے کہ آپ کو کوئی کہہ رہے کہ اس طرح سن لو سورہ رحمان، تو وہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسے اس کے ڈاکے، آپ کسی کو کہہ رہے ہو کہ یار سن لو، اس کا دھیان ہی کسی اور طرف ہے، اس کے اندر آپ پیغام دینے والے کے بارے میں ایک شک و شبے کی ایک گنجائش پیدا ہو جاتی۔ تو یہ ہر طرح سے اس کی رہزنی جو ہے وہ مشہور ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ شاید ہم سب جو ہیں اس ڈاکہ زنی سے محفوظ ہیں، جبکہ ہم سب کے اندر بھی دنیا کی حلاوت محبت موجود ہے، سب کسی نہ کسی مقدار میں، کسی نہ کسی سطح پہ۔ جب ہمارے اندر دنیا ہوگی تو اللہ کی محبت نہیں ٹھہر سکتی، جب اللہ کی محبت نہیں ٹھہر سکتی تو سورہ رحمان سننے سے ہمارے پر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ سن تو لیں گے ہم 7 دن، اس کے بعد پھیلا بھی دیں گے، اس کے بعد ہم تھک بھی جائیں گے۔ یہ پھیلانے کے دوران بھی ڈاکہ زنی کرے گی، آپ کو بہکائے گی، آپ کے اندر رعونت پیدا کرے گی، آپ کے اندر فرعونیت پیدا کرے گی، آپ کے اندر ایک سپیریورٹی کمپلیکس پیدا کرے گی، لوگوں کو گھٹیا سمجھنے کا ایک خیال اسی سے جنریٹ ہوگا۔ کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ جب سے بنی ہے، اس کو ایک دفعہ بھی نظر کرامت سے اللہ نے نہیں دیکھا اس کو کبھی بھی، اس لیے یہ بدلہ لیتی ہے اللہ کے بندوں سے۔ حضور نبی علیہ السلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے تو آپ جیسے کسی کو ڈانٹ رہے تھے، چلی جا، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تو کہا دنیا آئی تھی بڑی بن سمر کے، تو میں نے اسے کہا یہاں سے چلی جا، تو اس نے کہا آپ کے پاس سے تو میں چلی جاتی ہوں، لیکن آپ کی امت کے لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ ہم نے حدیث سنی، ہم نے سنی اور ہم بھول گئے۔ ہم نے، میرا خیال ہے کہ بچپن سے لے کر اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو چونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو مسلمانوں کا ایک کلمے کی بنیاد اساس پہ بنا ہوا ہے، اسلامی ملک ہے، تو ہمیں بچپن سے یہ چیز سننے کو مل رہی ہے، قرآنی آیات، احادیث، دین ہمارا کیا ہے۔ ہر سال رمضان آئے گا، ہر سال عید میلاد النبی آئے گی، جمعے کو جمعہ مبارک خالی لکھنے کی بجائے جمعے کی بھی ایک سینکٹیٹی ہے پوری، بہت متبرک دن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں
ہمارے اندر فیڈ ہیں. تو جب دنیا نے یہ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں آپ کی امت کو نہیں چھوڑوں گی، تو ہم نے کیا اس بات پہ کبھی غور کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم اس کے ٹریپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ بس اللہ میری نہیں سنتا، اللہ میری دعا نہیں قبول کرتا. اس کا ٹریپ، مکر و فریب اتنا خوفناک ہے کہ یہ آپ کو جو اس کی طرف جاتا ہے، جو اس کو پسند کرتا ہے، وہ اس کو اپنے اندر سخت کر لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے، چھوڑتی نہیں. اور جو اس کو ترک کر دیتا ہے، یہ بھی اس کو ترک کر دیتی ہے. تو ہم ایمانداری سے سوچیں، ہم نے اس کو ترک کیا یا اس کو پکڑ لیا؟ جب ہم نے اس کو پکڑا ہے تو ہم پریشان ہیں، ہم الجھنوں میں بھی ہیں، ہم بیماریوں میں بھی ہیں. کل ہی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ اور اس کی تقدیر پہ راضی نہیں ہوتا، اس کا قلب پریشان اور جسم عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. امراض، تکلیف. تو ہم جو کہیں کہ آؤ جی کسی سے پھوکیں کر مروا لیتے ہیں، جا کے کوئی دم کرا لیتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے ہر چیز. دیکھو کتنی لیئرنگ ہے کہ آپ کو خیال ہے کسی نے شاید جن تعویذ کر دی ہے، کوئی جن چڑھ گیا ہے، کچھ اور ہو گیا. لیکن ہم یہ سب کچھ سنتے آئے تھے کہ یہ دنیا کے مکر و فریب سے بچنا، اس نفس کے چالوں سے بچنا، تم پھنس جاؤ گے سارے. اس طرف ہمارا کبھی دھیان نہیں گیا. بس یہ کہ ہمیں اپنے مسائل حل کرنے. یہ جو پیغام رحمت ہے، یہ اس لیے رحمت کا پیغام ہے کہ وہ چیز جس کی شعور سے ہم عاری ہو گئے یا عاری ہو چکے ہیں، جب ہم اس کلام پاک کو اس طریقے پہ یکسوئی یا توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، تو اس سے ہمارا مسئلہ، اس سے ہمارے اوپر اس کی گرفت کمزور ہوتی ہے. اس سے ہمیں بیزاری محسوس ہوتی ہے، دنیا جیسے چھوڑنے کو دل کرتا ہے کہ یار یہ کیا فضول ہے، میں کن چکروں میں پڑا رہا. اس کے سننے سے پہلے تو ہم نے ایسا نہیں سوچا تھا. اس کے سننے کے بعد ہمارے ساتھ یہ کیفیات رونما ہونی شروع ہوتی کہ بیزاریت ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور یار اچھا چلو جو اللہ دی مرضی ہو جائے، نہیں ہوتا تو کی ہو جائے گا. تو یہ جو اسٹرینتھ ہے جو اچانک ہمارے اندر آتی ہے، وہ ہماری اپنی تو نہیں کہ میں سو رہا تھا تو میں جاگ گیا. اللہ کے رحمت کا نور، اللہ کی ہدایت کا نور، اللہ کے کرم کا نور ہمیں اسٹرینتھن کرتا ہے. اور چونکہ وہ بقا ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، تو جس چیز کی محبت ہمارے اندر ہے وہ فانی ہے، فنا ہونے والی، کمزور ہے، تخلیق ہے. خالق اور مخلوق کا میچ کوئی نہیں ہے روئے زمین پر. کائنات میں کہیں بھی خالق خالق رہے گا، مخلوق مخلوق رہے گی. مخلوق ادنا ہے، فانی ہے، ختم ہو جائے گی ہر چیز. باقی رہنے والی ذات کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے فنا ہو جائے گی، صرف اس پاک ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہمیشہ رہنے والی.